وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ پھر سے پڑھیں، دیکھیں قَالَ کو قَالَا نہیں، لمبا نہیں کریں، پھر سے وَإِذْ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ عجلا، پھر سے پڑھیں یا قومی باتخاذكم العجل يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم دیکھیں جو لفظ پڑھیں اسی پر کنسنٹریٹ کیا کریں. پھر سے پڑھیں سانس لے کر پھر شروع کریں. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم بارئكم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم پھر سے ایک آواز میں ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ پھر سے خَيْرٌ لَكُمْ جی را پہ جو پیش ہے اس کو پیش ہی پڑھیں، زبر نہیں. پھر سے ذَلِكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، انکم بے شک تم نے، ظلمتم ظلم کیا تم نے. کیا روٹ ہوگا ظلم تم کا؟ زوئے لام میم ظلم. انفسکم، انفسکم کا روٹ کیا ہے؟ نون فے سین. ٹھیک ہے. باتخاذکم پیچھے گزر چکا، بوجہ بنانے تمہارے، الف خے ذال اخذ سے ہے، العجل بچڑے کو یعنی معبود، فتوبو پس توبہ کرو، الا طرف بارئکم. توبہ کا لفظ پیچھے گزر چکا نا. روٹ کیا تھا؟ تے واو بے. توبہ، توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹ آنا، یعنی گناہ کو برا سمجھ کے چھوڑ دینا، غلطی کا اعتراف کر لینا، اس پہ شرمندہ ہونا، نہ کرنے کا وعدہ کرنا یا ارادہ کرنا، اور اگر کوئی کمی ہوئی ہے تو اس کی تلافی کرنا، یعنی کسی کے حق میں کمی تو اس کو پورا کر دینا. فتاب علیکم، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو پھر مہربان. مطلب اس کا کیا ہے کہ جب بندہ پلٹتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف رجوع کرتا ہے. اوفو بعہدی اوفی بعہدکم فاذکرونی اذکرکم. ٹھیک ہے. فتوبوا الی بارئکم، تو تم توبہ کرو اپنے پروردگار کی طرف. بارئ، بارئ کا لفظ جو ہے اس کا روٹ ہے بے رے حمزہ برأ. برأ کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا. بارئ، باری تعالیٰ جیسے ہم بولتے ہیں نا، یا باری تعالیٰ، تو یہ وہی لفظ ہے باری. لیکن بارئ ہے، حمزہ ہے آخر میں، اللہ کے اسماء الحسنہ میں سے ہے. پیدا کرنے کے لیے لفظ خالق بھی آپ نے پڑھا، لیکن باری کا کیا مطلب ہے؟ عدم سے وجود میں لانا، یعنی کوئی چیز تھی نہیں اور اس سے بنا لینا. انسان تو ایسا نہیں کر سکتے نا کہ آؤٹ آف نتھنگ پیدا کر لیں، یعنی میٹر کے بغیر پیدا کرنے کو بارئ کہتے. انسان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ میٹر کے بغیر کوئی چیز وہ بنا سکے. تو اللہ تعالی اور بندے میں فرق کیا ہے؟ یعنی بندہ بارئ نہیں ہو سکتا، پہلی بار پیدا کرنے والا کہ جب کچھ بھی نہ تھا، عدم سے وجود میں لانے والا. اور اسی معنی میں پھر استعمال ہوتا ہے انوینشن کے لیے بھی، مخترع. لیکن آپ دیکھیے کہ انسانوں کے جتنی بھی انوینشن ہیں وہ کوئی نئی چیز نہیں ہوتی، وہ صرف ڈسکور کرنا ہوتا ہے. یعنی وہ تھی صحیح، بس اس کو ڈھونڈ لیا، نکال لیا. تو جو ڈھونڈنے والے ہیں، نکالنے والے ہیں، ان کو تو ہم بہت امپورٹنس دیتے ہیں، ان کی ہر بات ماننے کو تیار ہیں. جس نے اصل میں بنایا اس کی طرف توجہ ہی نہیں. بہرحال فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا، پس قتل کرو. قاف تے لام روٹ ہے قتل. انفسکم ذالکم، یہ بات خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، عند بارئکم تمہارے رب کے نزدیک، فتاب علیکم پس وہ مہربان ہوا تم پر، پس وہ پلٹا تمہاری طرف. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. تواب کا لفظ جو ہے یہ فعال کے وزن پر ہے، مبالغے کا صیغہ، یعنی توبہ قبول کرنے سے کبھی نہیں تھکتا. جتنی دفعہ مرضی کرو وہ نہیں تھکے گا، وہ اس سے عاجز نہیں آتا، وہ کرتا چلا جاتا ہے. ہم تھک جاتے ہیں توبہ کر کر کے، یا شرم آ جاتی ہے، لیکن وہ نہیں تھکتا، وہ عاجز نہیں آتا اس سے کہ وہ توبہ قبول کرتا چلا جائے، کرتا چلا جاتا ہے جتنی دفعہ بھی کرو گے. یعنی لفظوں پہ غور کرنا کتنا ضروری ہے. الرحیم، رحم فرمانے والا، ریح میم سے بار بار رحم فرمانے والا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. کیسے؟ باتخاذکم العجل، بچڑے کو معبود بنا کر. تو اب کیا کرو؟ فتوبوا الی بارئکم،
اپنے رب کے حضور توبہ کرو، اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے توبہ کرو. فاقتلوا انفسکم، اس توبہ میں ایک شرط یہ بھی شامل ہے کہ تمہیں مجرموں کو قتل کرنا پڑے گا. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. عند بارئکم، تمہارے رب کے نزدیک. فتاب علیکم، تو وہ تم پر مہربان ہوا. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ بچڑا بنانے کے بعد ان لوگوں کو جنہوں نے بچڑے کو پوجا تھا ان کو قتل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بعد قوم 3 حصوں میں بٹ گئی. ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے بچڑا بنانے میں تعاون کیا اور اس عمل میں شریک رہے، پھر اس کو معبود بنا لیا، اس کو پوجا. دوسرے وہ تھے جنہوں نے اس کام سے روکا کہ یہ نہ کرو. تیسرے وہ تھے جو بالکل لا تعلق رہے، نہ انہوں نے روکا اور نہ ہی انہوں نے حصہ لیا. اب ہوا کیا کہ جنہوں نے حصہ نہیں لیا تھا اس کام میں، انہیں کہا گیا کہ تم انہیں مارو جنہوں نے شرک کیا تھا. اور یہ یاد رکھیے، یعنی توبہ کے مختلف درجے یا گناہوں کی جو معافی ہوتی ہے یہ مختلف درجوں پر ہوتی ہے. نمبر 1، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو نیکیاں مٹاتی جاتی. ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ کون سے گناہ ہوتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے، یعنی بھول چوک، خطائیں. سب سے پہلے تو وضو آپ کے گناہوں کو دھونے کا سبب بنتا ہے، پھر آپ کی نماز باقی حصے کو مٹا دیتی. لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے لیے بذات خود توبہ کرنی پڑتی ہے، معافی مانگنی پڑتی ہے کہ یا رب تو مجھے معاف کر دے. یعنی بعض قصور اتنے سنگین ہوتے ہیں کہ ان کے لیے معافی مانگنی پڑتی ہے، تو وہ مانگنے سے معاف ہوتے ہیں. اور اس کے لیے حکم بھی دیا گیا ہے کہ تم توبہ کرو. حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل. اللہ تعالی رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے، یعنی بندوں کی طرف، تاکہ دن کا گناہگار توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گناہگار توبہ کر لے. حتی تطلع الشمس من مغربها، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے. جس دن سورج مغرب سے نکل آیا اس دن یہ کام ختم ہو جائے گا، پھر توبہ نہیں قبول ہوگی. تو گناہ ہوتے ہی پتہ چل جائے، احساس ہو جائے تو فوراً توبہ کرنی چاہیے. رات کو تو دن کو کر لینی چاہیے، دن کو تو رات کو کر لینا چاہیے، ڈیلے نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی پتہ نہیں کہ خود کب ختم ہو جائے. تو کچھ گناہوں کے لیے خود معافی مانگنی ہوتی ہے، اور تیسرے وہ گناہ ہوتے ہیں کہ جن کا جرمانہ بھی بھرنا پڑتا ہے، رینسم پے کرنا ہوتا ہے، فائن بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ. مثلا جتنے بھی کفارے ہیں، مثلا قتل کا کفارہ ہے، یا اسی طرح اور کچھ گناہ ہیں جن پر حد بھی جاری ہوتی ہے، مثلا زنا ہے یا شراب ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر گناہ کھلا نہیں تو بندے نے الگ سے معافی مانگ لی اللہ سے، تو وہ ایک الگ چیز ہے. اسی طرح جیسے اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے زہار کرتا ہے تو وہ صرف یہ کہہ کے نہیں چھٹ سکتا کہ میں نے توبہ کر لی، اس کو اس کا کفارہ دینا ہوگا. اور وہ کفارہ کیا ہے؟ غلام آزاد کرنا. اگر وہ نہیں اویلیبل تو پھر 2 مہینے کے مسلسل روزے. یہ بیوی کو ستانے کی سزا ہے. یہ 28ویں پارے میں سورۃ المجادلہ جو ہے اس میں پڑھ کے سنا دیتی ہوں. والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا. وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، زہار کرنا ہوتا ہے اپنی بیوی کو ماں کہہ دینا،
ثم یعودون لما قالوا، پھر وہ اپنے قول سے پلٹنا چاہتے ہیں، یعنی یہ بھی طلاق کی ایک قسم ہوتی ہے، پھر وہ اپنی بات سے پلٹنا چاہتے ہیں کہ نہیں ہم سے غلطی ہوئی، فتحریر رقبۃ، تو غلام آزاد کریں، من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، ذالکم توعظون بہ، تمہیں اس بات کی نصیحت کی جاتی ہے، واللہ بما تعملون خبیر، فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، جس کو غلام نہ ملے آزاد کرنے کو، وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، کنٹینیوس، ایٹ اے اسٹریچ، من قبل ان یتماسا، فمن لم یستطع، جو یہ نہ کر سکے، فاطعام 60 مسکینا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یہ ایمان کا تقاضا ہے، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، وَلِلْكَافِرِينَ، اور انکار کرنے والوں کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کچھ قول ایسے ہیں یا کچھ باتیں ایون ایسی ہیں یا کچھ کام ایسے ہیں کہ ان سے توبہ کرتے وقت انسان کو کفارہ بھی دینا پڑتا ہے، اور یہاں شرک کے گناہ کی معافی کے لیے بنی اسرائیل کو کیا حکم دیا گیا تھا کہ اپنی جانوں کو قتل کرو۔ اب اپنی جانوں سے کیا مراد ہے؟ بعض نے اس سے مانا لیا خودکشی کرو، تو یہ تو حکم نہیں ہے، خودکشی نہیں ہے۔ دوسرا مانا کیا ہے کہ اپنے ہی لوگوں کو قتل کرو، تو کون کس کو کرے؟ تو اس کے لیے کہا گیا، ایک کہا گیا ایک دوسرے کو مارے، تو اب ایک دوسرے کو جس نے جرم ہی نہیں کیا اس کو کیوں مارا جائے؟ تو اس میں جو دوسری رائے ہے کہ جس نے روکا نہیں تھا وہ مارے اس کو جس نے غلط کام کیا تھا، تو اس طرح ان کی معافی ہوئی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔